ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ اللہ کریم اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم۔ ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون۔ اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا، آپس میں پوچھتے ہوئے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ بولے تم ہماری داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ۔ اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ۔ تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکھنا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ۔ تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اونچے کھچتے یعنی تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ ان
إنكم لذائق العذاب الأليم بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم میوے اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں۔ صدق الله العظيم۔ مدی چلک ناظرین، آپ نے تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائی ہے۔ پروگرام کا عنوان ہم نے آج رکھا ہے جلنے والے۔ جلنے والے جلتے رہتے ہیں، اور جس کو اللہ کریم نے ترقی دینی ہو وہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ ایمان والا مومن جو ہے نا، وہ کسی مومن سے جلے اس کو اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ پسند بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی یوں جل رہا ہے تو اس کو روکتا بھی ہے کہ نہیں جلو، یعنی حسد نہیں کرو۔ تو حسد یہ ہمارے دل کے اندر جب آئے گا تو یوں بولیے کہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آئے گا، انزائٹی لے کر کے آئے گا، ڈپریشن لے کر کے آئے گا، اور ایک نیگیٹو سوچ کا سیلاب لے کر کے آئے گا۔ اللہ کی پناہ ہے۔ تو دل جو ہے وہ حسد سے پاک ہونا چاہیے۔ کیوں یہ آخر ہو جاتا ہے لوگوں کو، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور آگے بڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی بیماری سے اور لعنت سے محفوظ رکھے، کہ ہمیں ایمان والوں سے، مسلمانوں سے حسد نہ ہو، اور ہم ان کی خیر، ان کی بھلائی اور ان کی ترقی اور ان کی کامیابی کے خواہاں اور تمنائی بن جائیں، کہ مسلمان ان کی ترقی ہو، ان کے لیے خیر ہو، ان کے لیے بھلائی ہو، اور یوں کامیابیوں کے زینے اور سیڑھیاں یہ چڑھتے چلے جائیں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ سوچ بنے، اور اس سوچ کی برکات کیا ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی آئیے پروگرام میں ایک کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل
کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، کشف راز مریانی یوں ہوا، کشف راز مریانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، ناخدائی کے لیے آئے حضور، لوگ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، ناخدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا، گٹھڑیاں بند گئی پر ہاتھ تیرا بند نہیں، بر گئے دل نہ بری، دینے سے نیت تیری چولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، اور ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس
سے ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ خلد کے ساتھ کیا چمن، کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا۔ اے حسن فردوس کو جائے جناب، اے حسن فردوس کو جائے جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان مدینہ منورہ میں ہو اور پیر شریف کا دن ہو اور مغرب سے پہلے کا وقت ہو اور مسجد نبوی شریف میں لگنے والے دسترخوان پر بندہ بیٹھا ہوا ہو، اور پھر وہاں جو بندے کو خیرات ملتی ہے وہ روٹی بندہ جو ہے اس کو توڑ رہا ہو، اور یہ شعر پڑھے کہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، میں قربان جاؤں صدقے یا رسول اللہ۔ اس کا الگ ہی ایک ذوق ہے۔ یہ 2022 کی حج کی ایک حسین یاد بن کے زندگی میں شامل ہے۔ راشد بھائی، یوں ہی تھا کہ مسجد نبوی شریف میں جو دسترخوان تھا اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اس پر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دسترخوان لگتے ہیں، مختلف دسترخوانوں پر مختلف چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، جو روٹی ملتی ہے وہاں وہ بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے، ایک فتوت روٹی ہوتی ہے، ایک تھوڑی مطلب کرسپی ہوتی ہے، یعنی کیا ہی بات ہے، نعمتوں کی ایک بہار ہے۔ کھجور بھی ہے تو پھر دہی بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ جو دکا مسالہ اس کا ملتا ہے اس کی بھی کیا ہی بات ہے، اور پھر وہ باقاعدہ جو دسترخوان لگاتے ہیں وہ زمزم شریف بھی جو ہے نا وہ کولر رکھے ہوتے ہیں، ادھر سے زمزم شریف بھر کے بھی کیا کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں، اور پھر ساتھ میں جو ہے 2-3 قسم کی تو چائے ملتی ہے وہاں۔ راشد بھائی کیا شان ہے۔ تو میں تو وہ جس دسترخوان پہ بیٹھتا تھا مجھے یاد ہے، یہ 2017 کی ایک بات ہے، 2017 کی بات ہے یا اس سے بھی کوئی پرانی بات ہے۔ تو وہ نا وہ شیخ جو دسترخوان لگاتے تھے وہ سوڈان کے تھے وہ، اور ان کے ساتھ بدر شریف کا ایک آدمی ان کے ساتھ ان کی معاونت کرتا تھا، یعنی وہ دسترخوان، تو میں ادھر بیٹھتا تھا، تو ان کے پاس ایک جو ہے نا وہ کعوہ ہوتا تھا، اس کو الشائی المر کہتے تھے، اس کو کڑوی چائے، یعنی اس کا نام الشائی المر چونکہ وہ تھا
لیکن اس کو پینے سے یعنی آپ اس کا سپ جیسے ہی لیتے ہیں نا، جیسے یہ نہیں کہ بندہ بولے بھی دماغ کی بتیاں کیا ہو گئی ہیں، جل گئی ہیں، یعنی بندے کے اندر ایک تازگی کیا ہے، یہ آ گئی ہے، یہ تھا۔ اور بڑا یہ مزیدار ایک معاملہ تھا۔ اور پھر ساتھ میں اس کو بندہ کھجور کھائے اور تھوڑا اس کا ایک سپ لے، اس کا بڑا اس کا مزہ آتا ہے۔ اسی طرح مجھے ایک جو ہے یہ دسمبر کی جو ہے وہ ایک یاد ہے، تو وہ تھے ادھر، ایک وہ بیٹھتے تھے مسجد نبوی شریف میں ہی، تو ان کے پاس وہ ایک تھرماس ہوتا ہے راشد بھائی، تو انہوں نے مجھے 2-4 دن دیکھا نا کہ میں حاضری دے رہا ہوں، آ رہا ہوں، تو وہ رات 2 بجے کے قریب وہ آتے تھے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ خود ہی مطلب جب مجھے دیکھتے تھے کہ آ گیا تو وہ اس میں کپ میں ڈال کے، وہ خاص قسم کا، اس کو زنجبیل کہتے تھے اس کو، کہ بھئی یہ زنجبیل سے یہ بنا ہوا تھا، وہ بھیجتے تھے۔ کیا نعمتیں ملتی ہیں۔ اچھا پھر یہ میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ یہ 2023 کی حج کی بات ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں جب وہ حاضری کی سعادت ملی ہمیں، تو راشد بھائی میں دل میں نا میرا خیال آئے کہ وہ جو شیخ جن کی میں نے سب سے پہلے بات کی ہے، ان کی زیارت مجھے جو ہے نا وہ ہو جائے، اللہ ہوگا کہ ان کو میں نے نہیں دیکھا، اتنا ٹائم ہو گیا۔ راشد بھائی آپ یقین مانے، یہ میں ابھی یہ دل میں اس تمنا کا اظہار کر ہی رہا ہوں کہ ان کی مجھے زیارت ہو جائے، ملاقات ان سے ہو جائے۔ اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جناب ادھر سے گیٹ سے جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور ایسے میں نے انہیں جہرب دیکھا، ان کی زیارت ہوئی، تو میں نے پھر ان کے قدمین شریفین کو جو ہے نا وہ ہاتھ لگایا، اور پھر انہوں نے مجھے بڑی محبت سے جب دیکھا، دعا فرمائی میرے لیے، اور پھر وہ آگے تشریف لے گئے۔ تو بات وہی ہے کہ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، یعنی وہ شیخ کی زیارت کرنی تھی، تو زیارت کیا ہے وہ ہو گئی، تو ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ اللہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ محبوب پاک کے در سے کیا نہیں ملتا، نہ صرف یہ ظاہری نعمتیں ملتی ہیں، بلکہ انسان کو روحانی بھی بڑی جو ہے وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ جسے اللہ کریم چاہے، جو چاہے کریم عطا فرمائے۔ محبوب پاک کا در ہے، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ بہرحال یاد رکھیں، جب بندہ بارگاہ رسالت میں جائے، مدینہ شریف جائے، تو ادھر پھر دھیان جو ہے وہ آقا کریم کی جانب ہی لگا ہوا ہو۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ مجھے امیر سنت کی بات یاد آ گئی، اب ذکر مدینہ بھی چل گیا ہے اور بات ذوق والی آ گئی ہے، تو میں کر ہی دوں یہاں پر، آگے پھر ہم موضوع پر آتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی نے ایک جو ہے نا وہ پیغام بھیجا امیر سنت کے لیے، وہ چلا مدنی چینل پر بھی آنر ہوا کہ ہم جو ہے وہ یہاں حاضر ہو چکے ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ہم انتظام کر رہے ہیں، اور یوں کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ آپ آ جائیں۔ تو یعنی یوں ایک سارا تھا کہ بھی ہم اس طرح آپ کی رہائش کا اور اس طرح سے سارا انتظام کر رہے ہیں۔ تو امیر سنت نے اس وقت کہا تھا، ان کے جواب میں جو ہے وہ فرمایا کہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی فرمائے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ذوق بھی عطا فرمائے، اور اس کا شوق بھی عطا فرمائے، اور یہاں توجہ اور انہماک بھی اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروگرام کی عنوان پر آتے ہیں۔ راشد بھائی، جلنے والے کیا فرماتے ہیں آپ؟ جلنے والے جلتے ہی رہتے ہیں بیچارے، اور ترقی کرنے والے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت کا ایک وہ شعر کا مصرع ہے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ واہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاسد اور حسد کے شر سے محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیات ہوں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین ہوں، ہمیں حسد کی مذمت کا بیان نظر آتا ہے، اور حاسد کے شر سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہو سکتی ہیں دعا کی صورت میں، وظائف کی صورت میں، اور دیگر جو حکمت عملی انسان اپناتا ہے، اس کے حوالے سے کامل رہنمائی ہمارے اسلام میں موجود ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے اس کو پہلے میں ڈیفائن کر دیتا ہوں آسان انداز میں، کہ کسی شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خیال جمانا کہ یہ نعمت
یہ جو اس کو عزت یا مقام و مرتبہ یا مال و دولت ملا ہے، اسٹیٹس ملا ہے، یہ اس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس قلبی مرض کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک بھیانک صورت اور اس سے شدید بری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ خواہش کرے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کا نقصان ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دل میں مذموم جذبہ ہوتا ہے اس کو حسد کہا جاتا ہے، اور یہ مذموم جذبہ رکھنے والا حاسد ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ خیال آیا یا جس کے بارے میں بندہ یہ جذبہ رکھ رہا ہے اس سامنے والے کو محسود کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سورہ فلق میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تعلیم فرمائی کہ ہر برائی سے ہی پناہ مانگنی ہے، لیکن بالخصوص جو حاسد ہوتا ہے اس کے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہم آتے ہیں جب حاسد حسد کرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جا بجا حسد کی مذمت کا بیان فرمایا۔ ایک مقام پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے سے بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حاسد کے علاوہ ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں۔ حاسد کو راضی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ حاسد اس وقت راضی ہوگا جب میری نعمت مجھ سے زائل ہو جائے۔ یعنی کتنا مذموم جذبہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کی 4 اقسام علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ ایک شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد کا جذبہ آیا، اور اب وہ اس حسد کے جذبے کو، اس کیفیت کو باقی رہنے نہیں دیتا اور اس سے بیزار ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، اور سامنے والا شخص جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے نعمت کے زوال ہونے کو، زائل ہونے کو وہ برا جانتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ خیال مجھ سے دور ہو جائے، تو ایسا شخص معذور ہے، یعنی اس پر آپ کوئی گناہگار ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ صحیح۔ دوسرا حاسد وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں مسلمان بھائی کے لیے حسد آیا، اب وہ اس جذبے کو اپنے دل میں پکا کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، لیکن اب اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اپنے سامنے والے مسلمان بھائی کی اس نعمت کو زائل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرے۔ اگر بس چلتا تو وہ اسے نقصان پہنچا دیتا۔ تو یہ جو اس کے دل میں حسد نے قرار پکڑا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی گناہگار ہوگا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں حسد کا جذبہ آیا اور سامنے والے مسلمان بھائی کی نعمت کے زائل ہونے کی وہ کوشش نہیں کر رہا، لیکن یہ جو جذبہ اس کے دل میں آ گیا اور اس کو اس نے پختہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی گناہگار ہوگا۔ اور چوتھے قسم کا حاسد وہ خطرناک ہوتا ہے جو دوہرے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان بھائی سے اس کو حسد ہوا، اس مذموم جذبے کو اس نے دل میں جمایا، پکا کیا، یہ گناہ۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ اپنے اس مسلمان بھائی کی نعمت کے زائل ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسا اقدام کر رہا ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کو نقصان ہو۔ تو اب یہ حاسد بھی ہوا اور ظالم بھی ہوا کہ مسلمان بھائی کے عزت میں، اس کے مال میں، یا جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس کے زوال کے لیے یہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حسد کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، جو حسد ہوتا ہے سامنے والے سے، اب وہ جو نعمت ہے یا تو دینی ہوگی یا دنیاوی ہوگی، اور وہ جو جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ مقام میں ہم سے بڑا ہوگا، ہمارے برابر ہوگا یا ہم سے چھوٹا ہوگا، یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک اقتباس فتاوی رضویہ شریف سے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو حسد جیسے قلبی مرض سے محفوظ رکھا ہے۔ اب امام اہل سنت کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ سامنے اگر کوئی ذی نعمت ہے، دینی نعمت یا دنیاوی نعمت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت سے وہ بڑے اسٹیٹس کا ہے، عمر کے اعتبار سے یہ چھوٹا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی کیا کیفیات ہوتی تھی، یہ اقتباس میں اس طور پر بھی بیان کروں گا کہ ہم اپنے بزرگوں کے انداز کو دیکھیں، کیونکہ نیکی کس طرح کرنی ہے، گناہوں سے کس طرح بچنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت پر جو ہمارے بزرگوں نے عمل کر کے دکھایا، تو بزرگوں کی سیرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ گویا کہ قرآن و حدیث پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمارے بزرگان دین ہمیں اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ بڑا ایمان افروز امام اہل سنت کا یہ اقتباس ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر میں لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے۔ یہ تحدیث نعمت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے سے جسے زیادہ پایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سے جسے زیادہ پایا نعمت کے اعتبار سے، اب اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے، قلب نے اندر سے اسے حقیر جانا، پھر حسد کیا حقارت پر۔
یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے سے بڑھ کر اگر کسی کو پایا تو وہ بڑھ کر پانا دنیاوی مال و اسباب کے اعتبار سے ہے، تو میں دنیاوی مال و اسباب کو حقیر سمجھتا ہوں۔ جب اس کو میں نے حقیر سمجھ لیا تو حقیر شے پر پھر حسد کس بات کا؟ صحیح۔ فرماتے ہیں اور اگر دینی شرف و افضال میں زیادہ ہے اس کی دست بوسی و قدم بوسی کو اپنا فخر جانا، پھر حسد کیا اپنے معظم بابرکات پر، یعنی جو مجھ سے نعمت میں فائق ہے اگر وہ دینی مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہے، اس کو علم زیادہ عطا کیا گیا، اس کو زہد و تقوی عبادت کی توفیق زیادہ عطا کی گئی، اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں اس کو تو میں نے اپنا دینی بزرگ جانا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنے کو اپنے لیے سعادت جانا۔ جب اس کو میں نے اپنا دینی بزرگ مان لیا ہے تو دینی بزرگوں سے پھر کیا حسد کی جائے گی؟ اتنی یہ خوبصورت کیفیت ہے۔ فرماتے ہیں اپنے میں جسے حمایت دین پر دیکھا، یعنی وہ افراد جو امام اہل سنت کے ہم پلہ ہیں، برابر کے ہیں، ہمسر ہیں، تو ان میں اگر کوئی دین کی خدمت کرنے والا ہے تو اس کے لیے میں نے معاذ اللہ حسد نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے میں جسے حمایت دین پر دیکھا اس کے نشر فضائل، یعنی اس کے فضائل، اس کی خوبیوں کو پھیلانے اور خلق کو یعنی مخلوق کو اس کی طرف مائل کرنے میں تحریراً و تقریراً سعی رہا، یعنی میرے ہم پلہ اگر کوئی تھا اور وہ دینی کام میں بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا تو میں نے اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اس کے فضائل بیان کیے اور دوسروں کو اس کی طرف مائل کیا کہ اس سے علم دین حاصل کیا جائے یا اس سے علمی استفادہ کیا جائے۔ آپ فرماتے المعتمد المستند جو میری کتاب ہے یہ اس بات کی گواہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے ہم اثر کئی علماء کے القابات بیان کیے اور ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ اب یہ حسد ہوتا کیوں ہے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ امام علیہ سنت نے ایک واضح سبب کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ اب یہ شہرت چاہنے کا جو مذموم جذبہ ہے یہ دیگر افراد سے اس کو حسد میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے اور میرے رب کریم کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی بلکہ ہمیشہ اس سے نفور یعنی بچتا رہا اور گوشہ نشینی کا دل دادا رہا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کے انداز کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اقتباس سے یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ حسد سے بچنا بالکل ممکن ہے اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے، بزرگوں کی سیرت، ان کے ملفوظات کا مطالعہ کیا جائے تو بزرگوں کے فیض کی برکت سے انسان حسد جیسی بیماری سے بالکلیہ بھی بچ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بلال بھائی یہ بتائیں حسد کو حسد کہتے کیوں ہیں؟ جی بالکل، یہ اس کی بڑی پیاری وجہ لسان العرب میں بیان کی گئی ہے کہ حسد کا لفظ حسدلو سے بنا ہے جس کا معنی ہے چیچڑی۔ اس کی وضاحت کی گئی کہ جوں کے مشابہ قدر لمبا کیڑا ہوتا ہے یہ۔ تو جس طرح چیچڑی انسان کے جسم سے لپٹ کر اس کا خون پیتی رہتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کے دل سے لپٹ کر گویا اس کا خون چوستا رہتا ہے، اس لیے اسے حسد کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاسد کی مثال کے ذریعے ایک چیز بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ کس طرح حسد کرنے والے کو دنیا میں بھی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جو حسد کرنے والا شخص ہے وہ کسی کی طرف جس سے حسد کر رہا ہے گویا کہ اسی کی طرف اگر کوئی پتھر پھینکے اور وہی پتھر اس کو تو نہ لگے، دوبارہ پلٹ کر اس کو لگے اور اس کی ایک سیدھی آنکھ کو پھوڑ دے، پھر وہ دوبارہ غصے میں آ کر اور حسد کی وجہ سے دوسرا پتھر پھینکے اور پھر وہ دوبارہ اس کو نہ لگے اور واپس پلٹ کر آئے اور اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے، اور اسی طرح پھر وہ تیسرا پتھر پھینکے، وہ بھی اس کو نہ لگے اور پلٹ کر اسی کا دوبارہ سر پھوڑ دے۔ تو اس طرح یہ شخص دشمنوں کی نظر میں ایک مذاق کا منظر بن جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں یوں سمجھ لیں کہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس کا ایک مذاق بن جاتا ہے دنیا کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں۔ تو اس طرح مثال دے کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ حسد کرنے والا اس طرح ذلیل و رسوا ہوتا ہے دنیا میں بھی، جو آخرت میں ہوگا وہ ایک الگ ہوگا۔ تو اس مثال کو دے کر یہ سمجھایا کہ حسد کرنا کسی بھی طرح یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ذلت اور رسوائی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک یوں سمجھ لیں کہ سبب ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 اور صفحہ 624 پر لکھتے ہیں کہ محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر و ریا، عجب، حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج کے ان کا علم یعنی جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے۔ یہ جتنے بھی چیزیں بیان کی گئی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔
جس میں حسد کو بیان کیا، تکبر، ریا، عجب وغیرہ، ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا اور حسد کی مذمت کو بیان کیا گیا، جس طرح کہ ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تفسیر صراط الجنان میں جو اس کی وضاحت کی گئی ہے وہ یوں کی گئی ہے کہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا کہ یہ دوبارہ کافر ہو جائیں یا مرتد ہو جائیں، اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حسد جیسی مذموم صفت سے بچنے کی ہر حال میں کوشش کرتا رہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں حسد سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار حسد کرتے تھے، تو کفار کے بارے میں ایک جو ہے وہ کسی نے ربائی کہی ہے کہ جل جائیں حاسد جل جل کر غم نہ کر، اے میرے پیمبر دیتا جا بھر بھر کے ساغر، انا اعطیناک الکوثر، میں قربان جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ آقا کریم سے حسد کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ حسد یہ جو بیماری ہے یہ دشمنان مصطفیٰ کے دلوں کی بیماری ہے۔ تو وہ مرض یا وہ بیماری یا وہ انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے، تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ راشد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایسی بہت ساری بیماریاں، بہت سارے باطنی امراض، بہت ساری غلط عادتیں جو دشمنان خدا و رسول میں تھیں، جو کفار و مشرکین میں تھیں، قرآن نے واضح طور پر بار بار ان کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک نمایاں بیماری جس کا آپ نے ذکر کیا وہ حسد۔ حسد کیا ہے کہ اس کا سادہ سا مفہوم کہ دوسرے کے پاس جو اللہ نے نعمت رکھی ہے اس کے زوال کی تمنا کرنا، وہ نعمت اس سے چلی جائے۔ تو کفار و مشرکین جو تھے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی تمنا کیا تھی کہ یہ نعمت، جو نبوت والی نعمت، آخری نبی جو ان کو بنایا گیا ہے، یہ نعمت ان کو کیوں مل گئی؟ تو اس بنا پر وہ حسد کرنے لگے، اور اس حسد کی بنا پر اس وقت سے ان کی دشمنی ہے، اور آج تک یہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ یعنی سلمان بھائی آج بھی اگر دیکھا جائے تو کفار و مشرکین جو ہیں ان کی یہی تمنا ہے، اور قرآن نے بارہا اس کو بیان کیا، یہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ تم سے، یعنی کہ ایمان جب تک تم سے چھین نہ لیں، جب تک تمہیں معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج نہ کروا دیں، اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو کفار و مشرکین کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو دین اسلام سے محروم کرنے کی ناپاک سازشیں کرتے رہیں۔ تو مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں، ایک تو سوال جو آپ نے کیا کہ یہ جو مذموم صفت حسد والی جو کفار و مشرکین کی یہ صفت ہے، یہ ان کی جو مذمت اور ان کی برائی میں جو چیزیں بیان کی گئی، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ کبھی خیر خواہ کے طور پر سامنے آتے ہیں، یہ کبھی جناب مال و دولت کی مدد کے طور پر سامنے آتے ہیں، کبھی یہ مختلف رنگ اپنا کر سامنے آتے ہیں، جی ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں۔ در حقیقت یہ ہمارے خیر خواہ نہیں بلکہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اور ان کے غیر مسلموں کو مسلمانوں سے دشمنی کیا ہے؟ صرف دشمنی یہ ہے کہ ایمان ان کے پاس سلامت کیوں ہے، اور اس کے لیے نفس و شیطان جو ہیں گویا سب سے بڑے ان کے
حامی اور ان کے ہم نوا ہیں، اور نفس و شیطان انسان کو وہ گمراہی کی طرف، بدبختی کی طرف لے جانے کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں سلمان بھائی، جب انسان کو پیدا کیا گیا، سیدنا آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی اولاد جب ہوتی ہے، ابھی کوئی زیادہ اولاد نہیں ہے، اس دور میں سب سے پہلا جو آسمانوں پر جو گناہ کیا گیا وہ شیطان کی طرف سے حسد کا، اور اس کے بعد زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد، جو قابیل نے حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسد کی بنا پر قتل کیا کہ اللہ پاک نے اس کو نعمت کیوں دی، مجھے نعمت کیوں نہ ملی۔ تو یہ وہ حسد گناہ ہے جو زمین و آسمان میں سب سے پہلا گناہ، یہ وہ گناہ ہے حسد جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا، یہ وہ گناہ جس نے قابیل کو اپنے بھائی کے قتل پر مجبور کیا، یہ وہ گناہ ہے جو بندے کو گویا کہ اس بات پر ابھارتا ہے کہ اللہ نے نعمت اسے کیوں دی، گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ علماء نے، مفسرین نے، شارحین نے اس بات کو بیان کیا، یعنی حسد جو ہے یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ جب وہ زبان حال سے گویا دل سے گویا اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے نعمت اسے کیوں دی، مجھے نعمت کیوں نہ دی، اللہ کی تقسیم پر وہ ناراضی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے، اور اسی لیے یہ صفت، یہ برائی کن کی ہے، عادت کن کی ہے؟ غیر مسلموں کی۔ تو مسلمانوں کو نہ صرف حسد سے، نہ صرف بغض سے، نہ صرف عداوت سے، نہ صرف بدگمانی سے، بلکہ ہر اس مرض سے، ہر اس غلط کام سے، عادت سے بچنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے سابقہ اقوام کی مذمت قرآن میں بیان کی گئی، وہ اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضی کا جو ان کے لیے جو بیان کیا گیا، تو مسلمانوں کو ہر اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حسد کی ایک تو مذمت یہ، دوسرے نمبر پر حسد ایک ایسا مرض ہے سلمان بھائی جو انسان کو، جیسے انہوں نے کہا نا، حسد حسدالو سے بنا ہے، یعنی جس طرح آپ نے دیکھیں چیچڑی یا ایک وہ چیز ہوتی ہے نا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جو انسان کے چپک جاتی ہے اور پھر خون چوسنا شروع کر دیتی ہے، جونک بھی کہتے ہیں اس کو، جی جونک بھی کہتے ہیں، جونک، ہاں جونک ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہے؟ خون چوسنا شروع کرتی ہے، چوسے 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 وہ موٹی ہوتی چلی جاتی ہے اور بندہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حسد ایک ایسا مرض ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن حسد کرنے والا خود اس کا یعنی کہ ایسا خون خشک ہوتا رہتا ہے جب وہ دیکھتا ہے محسود جس سے حسد کر رہا ہے وہ پھل پھول رہا ہے، اللہ پاک اسے نعمتیں دے رہا ہے۔ بھائی آپ کے حسد کرنے سے کسی کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، آپ کے حسد کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نعمتیں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے اگر دعا کریں، آپ اگر رش کریں کہ یا اللہ پاک جس طرح تو نے اسے عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما، دولت کے اعتبار سے ہے تو یوں دعا کرے یا اللہ جس طرح تو نے اسے مال و دولت دی ہے مجھے بھی حلال ذرائع سے اپنی رحمت سے دولت عطا فرما، جس طرح تو نے اسے علم دیا ہے اے مالک مجھے بھی ایسا علم عطا فرما۔ یہ چیزیں تو اچھی ہیں، اور اس کی حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی، فرمایا کہ حسد، یہاں رش کے معنی میں حسد استعمال ہوا، فرمایا کہ دو ہی بندوں پر جائز ہے، ایک تو جو راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے سخی آدمی اس پر، اور دوسرا جو عالم ہے علم والا ہے، تو ان دونوں پر حسد جائز ہے۔ علماء نے اس کی شرح میں بیان کیا کہ ایک تو یہ کہ یہاں حسد بمعنی رشک ہے اور غبطہ کے معنی میں، غبطہ کے معنی میں ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ دیکھیے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ بہار شریعت میں لکھا اس کی شرح میں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر حسد کیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی علم ہے، اگر کسی کو اللہ پاک علم دین سے نوازتا ہے تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کیسے حسد کیا جا سکتا ہے کہ یہ علم اس سے ختم ہو کر یہ مجھے مل جائے۔ علم دین کے بارے میں تو تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مزید علم کی برکتیں عطا فرمائے، اسی طرح جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں پر تو انسان کو چاہیے رش کرے، نہ کہ یہ تمنا کرے یہ نعمت اس سے چلی جائے۔ اچھا حسد کرنے والا ایک اور غلط مطلب اس کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ وہ کیفیت یہ بنتی ہے کہ اللہ پاک نے جو اس سے عزت دے رکھی ہے، عزت لوگوں میں اس کی جو ہو رہی ہے، تو یہ عزت اس کی ختم ہو جائے، مجھے عزت مل جائے۔ گویا یہاں پر صرف اللہ کی تقسیم پر وہ اعتراض ہی نہیں کر رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کے بھی درپے ہے۔
اچھا اب پھر کیا ہوگا، اس کا اگلا کام کیا ہوگا؟ اگلا کام پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دل کے اندر یہ تمنا، یہ خواہش بد ہے، اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے پھر وہ کوشش کرتا ہے، کچھ مزید دوسروں کو بھی اس کے بارے میں ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ سلمان بھائی بالآخر یہی ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حسد اگر اس کے دل میں ہے تو یہ چھپا ہی رہے، کسی نہ کسی اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے ارے یہ حسد کرتا تھا، یہ دوسروں کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا تھا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو تو مزید عزتیں دے دیتا ہے، اور یہ بیچارہ لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اپنی نیکیاں بھی اس انداز سے ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں حسد سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا بلال بھائی، راشد بھائی، حسد کی مذمت پر کچھ احادیث مبارکہ بیان فرمائیں۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین ہیں جس میں حسد سے نفرت دلائی گئی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی بڑے خوبصورت انداز میں اس حوالے سے تربیت بھی فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں بیان کرنا چاہوں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایسے گناہوں پر یہ وعید ارشاد فرمائی کہ یہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں۔ کسی سے جب محبت کا اظہار ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اسی طرح کی کئی وہ روایات ہیں جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قسم کے گناہ گاروں سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ ایک مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیزاری ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر بندہ مومن کا جو ایمان ہوتا ہے، جب یہ ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر حسد اور اس کے علاوہ جو دیگر باطنی امراض ہوتے ہیں وہ انسان کے دل سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے نور ایمان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ایمان جب کامل طور پر دل میں قرار پکڑ جاتا ہے تو پھر اس نور والے اور ایمان والے دل میں یہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ نہیں پنپتے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ اب اس کا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے دل میں حسد آ گیا وہ مومن نہیں رہا، تو اس طرح کی احادیث کی یہی تشریح کی جاتی ہے کہ جو کامل ایمان ہے، ایمان کا جو اعلیٰ معیار ہے، جو شریعت کی طرف سے مطلوب ہے ہر بندہ مومن سے کہ وہ ایمان کے اس درجے کو پانے کی کوشش کرے، تو کامل ایمان اور حسد کا جذبہ یہ ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، حسد جو ہوتا ہے، اب یہ حسد کیوں ہوتا ہے، اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، اور حسد سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اس کے بھی علماء کرام نے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت سے حسد کی جاتی ہے، یعنی جس کو نعمت ملتی ہے تو عام طور پر معاشرے میں اس کے سراؤنڈنگ میں ارد گرد جو افراد ہوتے ہیں وہ اس سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عموماً جن سے زیادہ تعلق رہتا ہے، جن سے زیادہ انٹریکشن رہتا ہے اور جن سے واسطہ رہتا ہے تو ان میں یہ جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے اجنبی اور غیر مانوس افراد کے مقابلے میں۔ تو اب ایک طرف یہ بیان کیا گیا کہ ہر ذی نعمت سے، نعمت والے سے حسد کی جاتی ہے، اور دوسرے مقام پر یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ اپنی چیزوں، اپنی نعمتوں کی حفاظت کرو چھپانے کے ذریعے۔ یہ ایک روایت کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو بلا ضرورت اپنی چیزوں کا، اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا، یہ حاسد کو گویا کہ ابھارنا ہے کہ اس سے حسد کیا جائے۔ اب حسد کی وجہ سے پھر وہ دشمنی بھی کرے گا اور بہت سارے معاملات جنم لیں گے۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر بندے کی عموماً یہ خواہش ہوتی ہے، اکثر افراد کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی چیز آئی، کوئی بھی معاملہ ہوا تو اس کو فوراً لوگوں کے درمیان اس کو وائرل کیا جاتا ہے، اس کی پکچر بنائی جاتی ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو دیکھ لیا جائے کہ اس میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیا فوائد ہیں، کیا مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ کچھ شخصیات، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اس طرح اپنے معاملے کو وائرل کرنا ترغیب کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس اچھے کام کی طرف آئیں گے یا اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہر شخص کی یہ کیفیت نہیں
نہیں ہوتی. تو اپنا معاشرے میں اسٹیٹس دیکھتے ہوئے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے لیکن اس کی بھی ایک لمیٹیشن بیان کی گئی ہے. جہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس ماحول میں آپ چیز بیان کریں گے, اپنی چیز کو شو آف کریں گے تو آپ سے حسد کیا جائے گا, تو پھر وہاں بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. اور اللہ پاک ہمیں حسد سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حسد انسان کب کرے گا؟ جب اپنی ذات میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ غافل ہو جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اپنے بدن ہی میں اتنی نعمتیں رکھی ہیں جس کا وہ شمار نہیں کر سکتا. انسان کے جسم کو تو عالم صغیر کہا گیا کہ یہ وہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جہان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں رکھی ہیں. تو انسان اگر اپنے پاس موجود چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں بھی غور و فکر کرنا شروع کر دے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری سے کبھی فارغ ہی نہیں ہو سکے گا, اور ان نعمتوں کی شکر کی بجا آوری میں اتنا مشغول ہو جائے گا کہ دوسروں کی نعمت کی طرف دیکھنے کو اس کی فرصت نہیں ہوگی. تو اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھی بات ہے کہ اپنی نعمتوں کا بلا وجہ تذکرہ نہ کیا جائے, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ تو کوئی غلط کام نہیں. تحدیث نعمت کی نیت سے اگر وہ کر رہا ہے, اس کے پاس نیت اچھی ہے, ارادہ اچھا ہے, ویلڈ ریزن موجود ہے, تو وہ تو درست ہے. لیکن حسد کرنے والا یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اس کا نقصان ہونا ہے کہ نہیں ہونا یہ تو اگلی بات ہے. اپنا نقصان تو بالکل پنجابی میں کہتے ہیں وٹ تے پہ ہے, یعنی یہ سامنے جو ہے یوں رکھا ہوا ہے. تو اللہ ہمیں اس سے بچائے, اپنے آپ کو اسے باہر نکالیں. حسد کسی سے ہو رہا ہے تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ مجھے حسد سے بچا. اور جب حسد ہو جانا ہے نا تو پھر اس کے بعد تباہی آنی ہے. حسد اگر ہو گیا ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ تباہی آنی ہے. اس تباہی کے اندر ایک بڑی تباہی یہ جادو اور ٹونے کی تباہی ہے. اب مجھے راشد بھائی سے بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, بڑا لگاؤ ہے. ایک عرصے سے ہم جب پروگرام ساتھ کر رہے ہیں اور مجھے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بڑی اچھی ایک جو ہے نا وہ بانڈنگ ہے ہماری. اب میں جا کے ان پہ جادو کرا دوں, یہ ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. جس سے آپ کا ویسے ہی تعلق مضبوط تعلق ہے, ایک دوستی ہے, ایک اچھا سلسلہ کار ہے. اور پھر راشد بھائی جیسا پیارا دوست, راشد بھائی نے میرا ایک 2011 کا ایک پیغام ان کو میں نے 2011 میں نہ 2017 میں بھیجا تھا ایک, وہ بھی سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے. تو ایسا ماشاءاللہ. کون سے راشد بھائی ہیں یہ بھی تھوڑا واضح کرنا. راشد علی بھائی ہیں, راشد نور بھائی ہیں. راشد علی بھائی کی بات کر رہا ہوں, انہی کا انہوں نے اس کو انسرٹ بھی لگایا تھا. ویسے جب مطلق کہا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے, اور اس اعتبار سے آپ ہونے چاہیے, لیکن مراد میں ہوں یہاں اشارے کے ذریعے معین ہو گیا. چلے اللہ برکت دے. بہرحال تو یوں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک تعلق ہے, آپ کی ایک محبت جہاں پر ہے وہاں پر آپ جادو کرا دیں بندے کے اوپر, یا کوئی ٹونا جو ہے وہ کروا دیں. تو یہ ٹونے اور جادو بھی وہیں پر ہوتے ہیں جہاں حسد ہوتا ہے, جہاں نفرت ہوتی ہے, جہاں عداوت ہوتی ہے. حسد یہ وہ بیج ہے کہ جس سے نکلنے والے جو مطلب جو پودا ہے اس پر بدبختیاں, شناعتیں, خرابیاں, بربادیاں, ہلاکت خیزیاں, بیماریاں, مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور اللہ کی پناہ ہے سب سے. اللہ ہم سب کو جو ہے پناہ عطا فرمائے. جادو کرواتے ہیں بلال بھائی, اور یہ جادو کروانے والے اور اس طرح کے ٹونے جو ہے وہ کروانے والے, میں جو ہے وہ ابھی گزشتہ 2 مرتبہ جو ہے نا وہ یہ 2 دفعہ ایکسپیرینس مجھے جو ہے وہ ہو چکا کہ وہ نماز کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہونا, ایک بندے ایک بزرگ تھے, وہ ایک تعویذ لے کر آ گئے میرے پاس. تو وہ انہوں نے کہا جی امام صاحب بتائیں یہ کیا ہے. تو بہرحال یہ تعویذات کے حوالے سے جو ہے یہ ہماری مجلس روحانی علاج اس کا علاج کرتی ہے ہماری. میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں جامعہ مسجد خضرہ پیر بخاری المعروف ہری مسجد ہے یہاں نانک واڑہ گوشت مارکیٹ میں. تو ہمارے یہاں تعویذات طاریہ کا بستہ لگتا ہے. تو میں نے انہیں کہا آپ یہاں سے اپنی کاٹ کروائیں. اور وہ جو اس کے اوپر جو الفاظ جو لکھے ہوئے تھے نا وہ فارسی الفاظ تھے, اور مجھے اس کی یعنی اس کو پڑھ کے اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ کیا لکھا ہوا ہے. وہ ایک دفعہ ہو گیا, وہ دوسری دفعہ, وہ پھر ایک دفعہ پھر وہ اور آگے. تو یعنی یوں یہ جو ٹونے کروانے والے ہیں, تعویذ کروانے والے ہیں, یہ اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں, اپنی آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں, اپنی دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں, اپنے پیسوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو جادو کرنے والا ہے, جو اس طرح کے جو غلط سلط تعویذ بنا کے دے رہا ہے, جادو کے, ٹونوں کے اور اس طرح کے بندش کے اور اس طرح کے جو معاذ اللہ جو کام کر رہے ہیں, تو مفت میں تو نہیں کرتے نا, وہ پیسے لے رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے جو ہے وہ لے رہے ہیں, اور کباڑہ بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, وہ ساتھ میں کیا ہے وہ الگ سے ہے.
اور پھر اس کا تو جو ہونا ہے نہیں ہونا کیا ہونا ہے وہ اگلی بات ہے. جو شکار آیا ہوا ہے نا یہ ضرور کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پھانس لیتے ہیں وہاں پر. بلال بھی کیا فرمائیں گے اس کے اوپر؟ جی بالکل، حسد کا ایک بڑا محرک ہم جادو بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ جب بندہ کسی سے حسد کرتا ہے اور کوئی اس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہوتا، کسی کا کوئی بھی سٹیٹس ہے دینی یا دنیاوی یا جو بھی معاملات ہیں، تو حسد جب ہو رہا ہوتا ہے نا اور پھر بندہ کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا تو اس کو اپنی ایک نفرت کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے اور کہ کسی طرح بس اس کا نقصان ہو جائے یا کسی طرح تباہ و برباد ہو جائے. تو اب وہ اس کے لیے اگر کوئی اور حربہ اس کو نہیں استعمال کر پا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ذریعہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ جادو کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اب جادو کرنا معاذ اللہ یا اس طرح کا کوئی بھی حرکت کرنا یا ہتھ کنڈا استعمال کرنا، اس کا کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اس کو نقصان ہو جائے گا تو یہ خود بھی پھنسے گا. جو جادو کرنے والا شخص ہے یہ خود بھی پھر عافیت میں نہیں رہ سکتا، یہ سلامتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ جو دوسرے کے لیے غلط یعنی کھڈا کھودتا ہے یا کوئی غلط چیز استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ اور نقصان اس کو بھی پہنچتا ہے. تو اگر غلط راہ اختیار کرے گا تو اس کا نقصان پہلے اس کو بھی پہنچے گا. تو اس لیے یہ سوچ ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ میں معاذ اللہ اس ذریعے سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کروں کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اور جب اس ذریعے کو یہ اختیار کرے گا تو گویا کہ خود مصیبتوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اب آؤ مجھے پکڑ لو. ویسے یہ عافیت میں تھا، اس کو کوئی چیز تنگ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس نے ایک خود وہ ذریعہ پکڑ لیا کہ اب اس نے ان دوسری چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. تو اب جو چیزیں اس کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہی تھیں اس نے خود اس چیز کو اختیار کر لیا اور بہت ساری چیزیں اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں گی. اور دین اسلام میں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس کی سختی سے ممانعت بھی کی گئی ہے. اور جو بھی چیزیں شریعت ہمیں منع کرتی ہے تو وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کرتی ہیں. تو اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی اور بدبختی کی بات ہے. اور کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا اس کی ویسے ہی اسلام نے ممانعت فرمائی گئی ہے. تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، اپنے آپ کو اس طرح کے برے کرداروں سے بچا کر رکھے گا تو ایسے مذموم جو کیفیات ہوتی ہیں نا یہ پھر اس میں پیدا بھی نہیں ہوں گی. اور جب پیدا نہیں ہوں گی تو وہ اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنے کی طرف جائے گا ہی نہیں اور اس کے ذہن میں اچھی ہی چیزیں آتی رہیں گی، پازیٹیو خیالات آتے رہیں گے. اور اس میں جو ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ اپنی ذہنی کمزوری کی بھی ہوتی ہے. جب بندہ خود احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے نا، خود اعتمادی اس میں نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرح ان کمزوریوں میں پڑتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو شیطان کا یوں سمجھ لے کہ ایک کھلونا بنا لیتا ہے. ایسی بات درست فرمایا. اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے قریب آئے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس سے دور ہوتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ. یہ جادو کروانے والے، میں آپ کو عرض کروں، جادو کسی کے اوپر کروا دیا، اس کا تو چلو نقصان ہو گیا، اپنا کیا فائدہ ہوا؟ اپنی آخرت کا نقصان ہو گیا. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں، حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں. یوں کسی نے کسی کے اوپر جادو کروایا، اب جس پر جادو کروایا نا یا جس کے پاس جادو کروانے کے لیے وہ اس کا کام تھا، یہ اس نے جب اپنا جو بھی چونا وغیرہ کرنا تھا جو بھی کر کے بنا کر کے دیا، اب وہ جس پر جادو کیا وہ جو ہے وہ راد و وظائف پڑھنے والا آدمی تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ نا جس نے جادو کرایا وہ جادوگر جو تھا نا اس نے اس کو بلا لیا اور بلا کر کے کہا کہ تم نے مجھے کس بلا کے متھے ڈلوا دیا. اس کا ایک سائڈ کا منہ جو تھا نا وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، اس کا جادوگر کا کہ بھئی یہ تم نے مجھے کس بلا کے متھے تم نے مجھے لگوا دیا ہے، میری جان چھڑاؤ اس سے. اچھا اب کیا ہوا، وہ معاملہ الٹ ہو گیا نا، نقصان کسی اور کا کرنا تھا اس کا بھی ہو گیا، یہ جو کر رہا تھا اس کا بھی ہو گیا، اور جو کروا رہا تھا وہ بھی کیا ہو گیا، گرفت میں آ گیا. تو یوں بھی بعض اوقات پھر ہو جاتا ہے. کسی کو گرانے والا جو چاہتا ہے میں اس کو گراؤں وہ تو گرے گا نہیں، گرے گا اگلی بات ہے. اپنے کہیں آگے پیچھے مطلب کہیں کے نہ رہے، یہ ہمارا حال یہ نہ ہو جائے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں حسد سے بچائے. نہ جادو کرنا ہے، نہ جادو کروانا ہے، نہ ٹونے کرنے ہیں، نہ ٹونے کروانے ہیں. یہ ہمارا کام یہ نہیں ہے.
یہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر جادو کروا دیں، کسی پر ٹونے کروا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اچھا میں یہ بھی ایک بات ہے، اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں، یہ بھی کسی کو نہیں کہنا بھائی ہم مجھ پر جادو کرا دو۔ کوئی جادوگر، واقعی جادوگر کوئی ٹکر جائے نا تو پھر معاملہ بڑا گھمبیر ہو جاتا ہے۔ امیر السنت نے لکھا ہے اپنے ایک رسالے کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مکان تھا اور ویران مکان تھا، اس میں ایک بندہ جو ہے نا وہ آ کے رہنا شروع ہوا۔ اس مکان میں کیا تھا؟ ایک کنواں تھا، اس میں جو ہے وہ کوئی جن رہتا تھا، اور وہ سانپ کی شکل میں، مطلب وہ ایک دفعہ باہر نکل آیا اور وہ گھر میں ایک درخت تھا اس کے اوپر جو ہے نا وہ لپٹ گیا، اور وہ جو گھر کے اندر آدمی تھا اس سے وہ جن کی کیا ہوئی، کنورسیشن ہوگی، بات ہو گئی۔ تو یوں مطلب ایک سلسلہ کار جو ہے نا یہ چل پڑا، جن نے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بات چیت ان کی جو ہونی تھی وہ ہوئی۔ اتنے میں ایک دفعہ کوئی آدمی جو ہے وہ گلی میں سے گزرا، اور اس نے جو ہے نا یہ آواز لگائی کہ اگر کوئی جو ہے جھاڑ پھونک کروانا چاہے تو یہ میں کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو سارے واقعے کا سمرائز خلاصہ آپ کو اس کا بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ جو جن تھا نا، یہ جو سانپ بن کے لپٹا ہوا تھا، اس کے کیا آیا، اس نے کہا اس کو بلاؤ، دیکھنا میں کیا تماشا کرتا ہوں اس کا۔ اچھا اس نے بلا لیا، وہ جو بندہ تھا اس نے اس کو بلا لیا۔ اب یہ جو باہر جو گھوم رہا تھا اس کو جو بلایا تھا، اس نے آ کے جب اس کو پھونک ماری، تو یہ تو تگڑا آدمی تھا، اس نے جب پھونک ماری تو وہ تو جناب تڑپتا ہوا کانپتا ہوا کیا ہوا، نیچے گر گیا۔ اب یہ جو آیا تھا یہ بولے کہ میں تو اس کو اب جو ہے نا وہ اپنے تھیلے میں ڈال کے اس کو لے کے جاؤں گا، وہ سانپ کی شکل میں تھا کیونکہ۔ تو بہرحال اس نے اس کی منت وغیرہ کر کے اسے پیسے وغیرہ دے کے اسے کہا بھائی ٹھیک ہے اب آپ جائیں، اس کو رہنے دیں۔ تو پھر جن نے اسے کہا کہ اگر تمہیں اس کنویں سے جو ہے وہ چیخ کی آواز سنائی دے تو پھر تم یہاں سے چلے جانا۔ تو یوں ہی ہوا، ایک دو دن بعد پھر اس کو جو ہے وہ چیخ کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ یہاں سے کیا ہو گیا، وہ جو بندہ اس گھر میں رہ رہا تھا وہاں سے نکل گیا۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بات ساری بتا رہا ہوں کہ یہ بھی کام نہیں کرنے چاہیے کہ بھئی مجھ پہ جادو کرا دو، مجھ پہ جادو کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، یوں بھی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، کہ وہ جو گانٹھیں بنا کے اس میں پھونکے مارنے والے ہیں ان سے بھی اللہ کی میں کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نہیں کہنا میرے اوپر کرا دو، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ کی کیا مانگنی ہے، پناہ مانگنی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، سورہ آپ فلق کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ مضامین انشاءاللہ یہ مل جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے دائرے میں رکھے، اور یہ جادو ٹونے اور اس کے اثرات سے اللہ ہمیں بچائے۔ اگر کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو الحمدللہ مجلس روحانی علاج ہے دعوت اسلامی کی فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ الحمدللہ، کاٹ بھی کی جاتی ہے، تعویذات بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور اللہ کریم کی کرم سے اس کے فضل سے گھر کا جو ہے وہ حصار بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوں وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض کا تو کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن سلسلہ کار کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج کے جو اسلامی بھائی ہیں یہ اسلامی بھائیوں کو تعویذ دیتے ہیں، اور اسی طرح اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں تو وہ اسلامی بہنوں کو تعویذ دیتی ہیں۔ تو ہمارے دعوت اسلامی کے اندر تو یہی طریقہ کار ہے کہ اسلامی بھائیوں کو، مردوں کو جو تعویذ دینے ہیں وہ اسلامی بھائیوں نے دینے ہیں، اور خواتین کو جو تعویذ دینا ہے یا دم کرنا ہے تو وہ خواتین نے ہی کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کا یہی طریقہ ہے، یہی مزاج ہے، اور اسی کے اندر کیا ہے، خیر اور عافیت ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو بہرحال محفوظ رکھے اور سلامتی عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے جو مرید ہیں ان کو چاہیے کہ امیر اہل سنت کے شجرے کی اوراد ضرور پڑھیں۔ بعض اگر بندہ کوئی کتاب اٹھاتا ہے اور اس پہ وظائف پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے پھر اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شجرہ قادریہ طاریہ کے جو وظائف ہیں ان کو جو ہے پڑھا جائے۔ راشد بھائی اس پر میں چاہوں گا آپ رہنمائی فرمائیں کہ جو عداوت ہے، دشمنی ہے، مسلمان کا کینہ اگر دل میں آئے گا تو اس سے پھر کیا اور خرابی ہوتی چلی جائے گی؟ اس سے ایک حسد دل کے اندر یقیناً پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا، اور حسد سے کینہ مسلم بھی پیدا ہوگا، حسد سے مزید وہ اس کی خرابی بھی چاہے گا، حسد کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر یقیناً پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ تو ایک ہے، حسد ایک جڑ بھی ہے، اور یہاں پر ایک جو چیز ہے نا سلمان بھائی، حسد کے نقصانات کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ حسد کے مزید نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں،
دیکھیے حسد سے ایک تو جسمانی نقصان انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، حسد سے مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ جب وہ حسد کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں کی نعمت چلی جائے، فلاں کی نعمت اس سے ختم ہو جائے، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی، تو اب مزید اس کے اندر ایک کینہ بھی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احساس محرومی بھی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور بہت ساری اس کے اندر مزید خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حسد سے بھی بچائے اور حاسدوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کال دیتے ہیں آپ کی انشاءاللہ، میسیجز بھی لیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ غریب تھے، ہمارے حالات خراب تھے، تو لوگ ہمارے کو جیسے رشتہ دار یا عزیز و اقارب پوچھتے بھی نہیں تھے۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں نے محنت کری، اپنے سٹور بنائے، اور آج ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے، اب وہی رشتہ دار ہیں وہ ہم سے جلتے ہیں، اور ہمیں الٹی سیدھی باتیں بھی ہمارے کو سننے کو ملتی ہیں ان کے ذریعے کہ یہ کیسے امیر ہوگا، یہ تو صحیح کام نہیں کرتے، اور یوں ہے وہ۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ کچھ ارشاد فرما دیں۔ ایک کلام کی فرمائش بھی ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جی راشد علی بھائی۔ جی ابھی اس سلسلے میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ مال دولت یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں یہ ظاہری طور پر حسد کا سبب بنتی ہیں، تو مال کا آنا حاسدین کے اس مذموم جذبے کو ابھارتا ہے، تو اس میں حسن ظن رکھنا چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ سے حاسدین کے حسد کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور بالخصوص وہ رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ خیر خواہی اور صلہ رحمی کا معاملہ پہلے سے زیادہ بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو تحفہ ہوتا ہے نا یہ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، کینے کو دور کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کسی کا جذبہ ہے بھی تو ہم اگر اس سے خیر خواہی اپنا تحفظ کرتے ہوئے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے کسی کے شر اور کسی کے فتنے میں آنے سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ان کا مذموم جذبہ عین ممکن ہے کہ اس تحفے کی برکت سے، صلہ رحمی کی برکت سے وہ دور ہو جائے۔ مرحبا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور احادیث کو دیکھا جائے تو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم سے جلتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ مجھ سے جل رہا ہے؟ یہ تو دل کی کیفیت ہے حسد۔ تو ہم کسی انڈیویجول کو باقاعدہ اس کو فکس کر کے اس کے اوپر حسد کا حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ مجھ سے حسد رکھتا ہے۔ نمبر 3، سننے کو ملتا ہے کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں، یہ جو سننے کو ملتا ہے کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں، اس میں بعض اوقات بات سے زیادہ مسالہ ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ غور کرنے والی ہیں، اور ہر سنی سنائی بات پر بندے کو یقین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک سے خیر کا سوال کریں، اچھا اپنا دل صاف رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور اپنے بھلائی والا کام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے فائدہ پہنچائے، اپنے فائدہ پہنچائیں، اللہ کے نام پر پہنچائیں، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ پہنچائیں، اور برے بندے کو اس کی برائی کے حوالے کر دیں کہ اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے۔ سلمان بھی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک جس کو مال و دولت دیتا ہے نا، جو بندہ غربت سے امارت کی طرف آتا ہے تو عموماً اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، وہ پہلے والی اس کی اپنی عادتیں نہیں رہتی، اور اسے محسوس یہ ہو رہا ہوتا ہے شاید لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں، تو اسے اپنے حال پر بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ جناب ایسا تو نہیں میرے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا میں نے غریب رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیا، میرے پاس کوئی گاڑی آ گئی یا اچھا گھر آ گیا تو غریب رشتہ داروں کو گھر میں بلانا چھوڑ دیا، دعوتوں میں اگر بلایا بھی ہے کسی وجہ سے تو جو پیسے والے ہیں ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور غریب رشتہ داروں کو کیا کہتے ہیں بالکل توجہ ہی نہ کی۔ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو آپ کے دکھ درد کے ساتھی رہے، جو پہلے آپ کے رشتہ دار تھے اب بھی رشتہ دار ہیں، آپ جب صحیح طریقے سے سلوک ان کے ساتھ نہیں کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو وہ پھر نکلے گا ان کے منہ سے۔ تو اپنے حال پر بھی غور کریں۔ تو بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید وہ حسد کر رہا ہے، وہ حسد نہیں کر رہا ہوتا، وہ بیچارہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے، لیکن غلط طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دکھ اور غلط غم کر کا رہا اظہار دیکھیں راشد بھائی، میں نے دکھ اور غم کا اظہار کرنا، میں آپ کی غیبتیں کرتا رہوں، آپ کی چغلیاں کھاتا رہوں، میں آپ کو 4 جو ہے القابات اپنی طرف سے برے ایڈ کر دوں، تو یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ سلمان بھی میں عرض کر رہا ہوں، وہ اگر غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں تو یقیناً غلط ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر رشتہ دار سلمان بھی کیا ہوتے ہیں، آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں نا،
ایک جو غریب رشتے دار ہے وہ دوسرے سے اظہار کرتا ہے کہ دیکھیں اب ان کے یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. اب بیان کرنے میں اس کا یہ ہوگا کہ اگر تو وہ غیبت کے اور اس طور پر برائی کے طور پر کر رہا ہے تو یقیناً مذموم ہے, اور اگر اس طور پر کہ یار آپ ان کو تھوڑا سمجھائیں کہ ہم اس کے رشتے دار ہیں, ہم پریشان ہیں, اس طرح مجبور ہیں, تو ہمارا بھی کوئی خیال کیا جائے. اب اپنا دکھ درد اگر بیان کرتے ہیں کہ یہ بندہ سیدھے منہ بات نہیں کر رہا, تو اب اس کے اوپر بھی تھوڑا دیکھا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف حسد کا لیبل کسی پر لگا دینا کہ وہ ہم سے جلتے ہیں یا وہ ہم سے یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کی بجائے میں یہ صرف اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ خود اپنے حال پر بھی نظر کرنی چاہیے, اپنا انداز بھی تھوڑا دیکھ لیں. بہتر, اپنا انداز بھی اچھا رکھنا چاہیے, پوائنٹ ویلڈ ہے. جی کال لیتے ہیں. سلمان بھائی, حسد ایک ایسی بیماری ہے, اس بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سی دوا کی ضرورت ہے, یہ ارشاد فرما دیجئے. جی راشد بھائی. دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین دوا تو دعا ہے. اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ اللہ پاک حسد سے محفوظ رکھے. اور حسد اگر پیدا ہو جائے تو اس کا ایک علاج علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ جس سے حسد ہوا ہے اس کے لیے دعا کی جائے. اور دوسرے نمبر پر جس سے حسد ہوا ہے اس کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنے کی بجائے اس کے نعمتوں کے کمال کی تمنا دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے, اور اس کی خرابیاں, اس کی برائیاں, اس کی غیبتیں کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ اس کی تعریف کریں. اب یہ نفس پر تھوڑا بھاری تو گزرے گا, لیکن جب تکلفاً اس طرح کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ حسد کم ہونا شروع ہو جائے گا. حسد دیکھیے یا تو کچھ ایسے لوگ, ایسی گیدرنگ ہوتی ہے کہ جہاں سے حسد دل کے اندر آ جاتا ہے, اور کبھی حسد جو ہے نا دل کی بیماری ہوتی ہے, یعنی انسانی ایک کیفیت اس کے اندر ہو جاتی ہے کہ اس کو حسد کی بیماری ہوتی ہے. اچھا, اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے, یا کوئی غریب ہوتا ہے, اللہ پاک اس کو مال و دولت دیتا ہے, اس کا کاروبار اچھا ہو جاتا ہے, تو اب اس کی جب کیفیت بدلتی ہے تو پھر یہ بعض اوقات پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا. تو اب اگر اس کے دل کے اندر کیفیت ابتدان ہو رہی ہو تو اس سے چاہیے کہ فوراً سے اس کو دبا دے. اگر سوچنا شروع کرے گا, تبادلہ خیال کرنا شروع کرے گا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ بیماری جڑ پکڑتی چلی جائے گی, اور جب اس کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اب ان کی جڑوں کو ختم کرنا یہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو بس ایک ہی علاج اس کا بہترین ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے, انشاءاللہ دعا کی برکت سے حسد ختم ہوگا. ماشاءاللہ. میسیجز بھی ہیں. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے, یہ کلام ان کو سننا ہے. مرحبا, ماشاءاللہ. اور جی کیا کلام ان کو سننا ہے. باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت, رومن اردو میں لکھا ہے. ماشاءاللہ. اٹک سے میسیج ہے, جزاک اللہ خیرہ. یہ ہیں جی بکھر سے میسیج ہے, اور ورفعنا لک ذکر کلام ان کو سننا ہے. علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں جی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. جانشین امیر علیہ سنت کا اہل بیت اطہار کے بارے میں کلام بھی سنایا جائے. انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے سنایا ہے, اور نیا کلام خلیفہ امیر علیہ سنت کا وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے. زبیر بھائی ہیں سرگودا سے, اور ان کو منقبت سنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ کل حق سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. میری نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, میرا دل اور میری جان مدینے والے. واہ واہ واہ, تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. جی صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سناتے. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. واہ سبحان اللہ. جی سلمان بھائی کلے آ کے پروگرام بہت چنگا جا رہا سی. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. سارے جگ نال لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں. جزاک اللہ خیرہ. واہ بھائی مرحبا, ماشاءاللہ, بڑی مہربانی جناب, ضرور سنانے ہیں. عابد بھائی شروع کریں, کہاں سے کریں گے؟ جی سارے جگہ. ہاں بالکل. سارے جگ نالوں لگ دیا
چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں رہیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں انہاں گلیاں چریا سونا پھردا سانو ویکھنے دا چاچا بڑ چردا انہاں گلیاں چریا سونا پھردا سانو ویکھنے دا چاچا بڑ چردا ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں انہاں گلیاں نو جڑے ویکھاں دے اوتے جنتاں نو ہن بھول جاندے انہاں گلیاں نو جڑے ویکھاں دے اوتے جنتاں نو ہن بھول جاندے تر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سے وہ سمجھ سے مجھے عشق سارے چمن سے مجھے عشق ہے تو حسن سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے
زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ماشاء اللہ برکت دے آپ کو. خلیفہ امیر سنت کا آئیے آپ کو کلام سناتے ہیں, آئیے سنیے جی. ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین جانو دل سے ہم سب کو جانو دل سے ہم سب کو پیارے ہیں حسین پیارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین نواسائے مصطفیٰ یا شہید کربلا نور عین فاطمہ یا شہید کربلا تم ہو آل مصطفیٰ یا شہید کربلا اور ابن مرتضیٰ یا شہید کربلا یا شہید عابد کبریا امام حسین شاہد میریا امام حسین گل گلزار سید عالم گل گلزار سید عالم مہجبی خوش لقاء امام حسین مہجبی خوش لقاء امام حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین جانو دل سے ہم سب کو جانو دل سے ہم سب کو پیارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین حضرت فاطمہ کے نور نظر حضرت فاطمہ کے نور نظر دین حق کی ضیا امام حسین دین حق کی ضیا امام حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین جانو دل سے ہم سب کو جانو دل سے ہم سب کو پیارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین دھوم عالم میں ہے شجاعت کی دھوم عالم میں ہے شجاعت کی کام ایسا کیا امام حسین کام ایسا کیا امام حسین عابد کبریا امام حسین شاہد میریا امام حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین جانو دل سے ہم سب کو جانو دل سے ہم سب کو پیارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین صاحب عدل و داد و حلم و
کرم صاحب عدل و داد و حلم و کرم تاج اہل سخا امام حسین تاج اہل سخا امام حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین جانو دل سے ہم سب کو جانو دل سے ہم سب کو پیارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین دین کے پیشوا امام حسین دین کے پیشوا امام حسین رہنما مقتدا امام حسین رہنما مقتدا امام حسین. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فیض الانوار پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حضرت امام حسین کی برکات اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اپنی زندگی کا ایک اسلوب بنا لیں اور اپنی عادت بنا لیں کہ لوگوں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیں. آپ یقین مانیں اس کے دینی، دنیاوی، اخروی ہر اعتبار سے فائدے ہی فائدے ہیں. راشد نور بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل سلمان بھائی ایسا ہی ہے. دیکھیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کا سب سے بڑا فائدہ جو تو یہ ہوتا ہے سلمان بھائی، مسلمان وہ خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے. واہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ جاتے ہیں ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. جب دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر دل کے اندر جلن پیدا ہونا شروع ہو جائے، دل کے اندر سے کیا کہتے ہیں دھواں اٹھنا شروع ہو جائے، تو پھر زندگانی بہت تنگ ہو جاتی ہے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنے سے انسان اللہ پاک کی عطا پر، اللہ کی تقسیم پر گویا رضامندی کا اظہار کرتا ہے. دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنے سے انسان کی اپنی سوشل لائف جو ہے وہ اس کے اندر یوں سمجھے کہ بہت زیادہ سکون انسان کے آ جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھے. اچھا، دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنے سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مزید چاہتے ہیں کہ مزید اس کے لیے خوشیاں حاصل کی جائیں، کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں رہتے تو یقینی طور پر دل کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اور یہ ابھارتی ہے اس بات پر کہ اسے نقصان پہنچایا جائے، اس کی برائی کی جائے، اس کی مذمت کی جائے، اس کی غیبت کی جائے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ذہنی، قلبی، جسمانی اور ایمانی طور پر کمزور سے کمزور کرتی چلی جاتی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ دو چیزیں ایسی جو انسان کے دین کو موڑ دیتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں موڑنے سے مراد وہ والا موڑنا نہیں، بلکہ اس کی خود ہی پھر آگے وضاحت بیان فرمائی کہ جو دین کو، ایمان کو کمزور کرتی ہیں. ایک حسد اور دوسرا کینہ، جو بغض ہے. تو جب آپ دوسروں کی خوشیوں میں خوش نہیں رہتے تو پھر بغض، کینہ، عداوت، اس طرح کی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور خوش رہنے سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. دل میں کچھ رکھنا ہے تو حسد کو کیوں رکھیں؟ دل میں کچھ رکھنا ہے تو مسلمان کے کینے اور عداوت کو کیوں رکھیں؟ دل میں رکھنا ہے تو اللہ کی یاد کو رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو رکھیں، اہل بیت اطہار اور صحاب کی محبت دل میں رکھیں، اولیاء کی محبت دل میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقات جو چیزیں ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. دل کوئی حسد کو رکھنے کے لیے تو اللہ نے نہیں بنایا نا. تو یہ ہمیں یہ اس طرف اپنے آپ کو لانا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کے محبوب کی یاد ہو. امام علیہ سنت نے کیا خوب لکھا ہے بلال بھائی، فرماتے ہیں کہ یاد حضور کی قسم، آئے ہائے،
یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. اور پھر کہتے ہیں کہ یاد وطن ستم کیا، یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں. بلال بھی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ مدینہ شریف سے محبت یقیناً یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ بار بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری ہو، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا موقع ملے، وہاں کی برکتوں کو سمیٹنے کی سعادت حاصل ہو. تو یقیناً یہ ایک بہت ایمانی روحانی جذبہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. لیکن جن کے دل میں یہ ایمانی جذبہ کمزور ہے تو انہیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ چاہت، وہ تڑپ کیوں نہیں ہے. ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہم بدقسمتی سے دنیاوی معاملات میں، مال و دولت میں اور ان سب چیزوں میں اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارا وہ اس طرح ذہن کیوں نہیں بنتا کہ ہم جا کر حج کریں، ہم عمرہ کرنے جائیں، کہ دل کھینچا چلا جائے. تو یقیناً اگر ایسی کیفیت ہے، کمی پائی جاتی ہے، تو اس کمی کو یقیناً دور کرنے کی ضرورت ہے، حاجت ہے. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو، آپ کے روضے پر حاضر ہونے کی اچھی تڑپ اور سچی تڑپ ہو، یہ ضروری ہے، یہ ہونی بھی چاہیے. تو اس کے لیے دینی ماحول کے قریب آئیں، مدینہ جو کرتے ہیں ان کے قریب آئیں اور مدینہ کی اہمیت کو سمجھیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت اور آپ سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہیں گے تو ہمیں یہ چیزیں پھر اس طرح سمجھ نہیں آئیں گی اور ہم قریب نہیں ہو سکیں گے. لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، ورنہ یہ زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی اور ہم اس دنیا سے آگے چلے جائیں گے اور بعد میں پھر افسوس اور پچھتاوا ہوتا رہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ملی ہوئی ہے، اگرچہ 60 سال 70 سال ہو، زیادہ سے زیادہ، اگرچہ پتہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اس میں بھی اگر ہم نے یہ بھی حاصل نہیں کیا تو پھر زندگی میں کیا حاصل کیا. یہاں پہ تو ماشاءاللہ عاشقان رسول کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر پوری زندگی میں ایک بار مدینہ شریف جاتے ہیں، اگر 5 دن گزارے ہیں، 7 دن گزارے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی کا حاصل ہے، زندگی یہ ہے. یہ 7 دن ہے، یہ 5 دن ہے، یہ 10 دن ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم نے جو گزارے ہیں. تو اصل یہی ہے. وہاں پہ جا کے کتنوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، کتنوں کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، کتنوں کی قسمتیں سنور جاتی ہیں، قسمت اچھی ہو جاتی ہیں. کوئی بدبختی لے کر آتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ خوشبختیاں سمیٹ کر چلا جاتا ہے. گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے اور یہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس سے بڑی مقدس اور بابرکت جگہ اور کیا ہوگی. تو یقیناً ہم سب کی یہ تمنا اور چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باادب حاضری نصیب فرمائے. یہی دنیا و آخرت کا بہترین خزانہ ہے. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. سنائیں گے عابد بھائی؟ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں گا تو ایک پر اللہ پاک کا نام ہوگا، ایک پر نبی پاک کا نام ہوگا۔ امام علیہ سنت نے بھی یہ فرمایا کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کرے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور ایک پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ یہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ یہ دل اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ تو جس مکان کا مکین اس میں نہ رہے تو پھر اس مکان میں بھوت بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر اس مکان کی ویرانی جو ہے وہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو اپنی طرف کیا کر لیتی ہے؟ اٹریکٹ کر لیتی ہے۔ تو دل یہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ تو جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد نہیں رہے گی تو پھر یہ حسد، یہ تکبر، یہ کینہ، یہ عجب، یہ خود پسندی، یہ اناد اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ غرور ہے، اور مطلب یوں بولیے کہ اعتماد الخلق ہے، ان باطنی بیماریوں کی پوری لسٹ ہے۔ یہ پھر سارے یوں یہ بولیں یہ جنات کیا ہے؟ یہ شیطانی جو معاملات ہیں اس میں بسیرا کر لیں گے، اور شیطان جب کسی جگہ پر بسیرا کرتا ہے تو پھر وہاں تباہی ہی لے کے آتا ہے۔ تو اپنے دل کو حسد سے بچائیں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنا دل لگائیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی امام علیہ سنت کی دل کا فیضان ملے۔ یا فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ ان دل بارگاہ رسالت میں حاضر رہے، دل میں اللہ کی یاد رہے، اللہ کے محبوب کی یاد رہے، اور اس سے ہمارا بیڑا پار رہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی حسد سے بچائے، اور حسد کی تباہ کاریوں سے، شناعتوں اور بدبختیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں دل میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد اللہ پاک بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی خیر، ان کی بھلائی، ان کی ترقی، ان کی کامیابی کا خواہاں اور یہ کامیابی چاہنے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کرو درود، ان کے مولا پر کرو درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ،
جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، شہد قارئ بے زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،